مسترد کیے گئے. آرڈر میرے پاس آیا تو دیکھا کہ جی میرے نام پہ پشاور کے 6 گھروں کے پانی کے کنیکشن ہیں اور ان پانی کے کنیکشنوں کے بل اکتوبر ماہ کے میں نے ادا نہیں کیے تو لہذا میں ڈسکوالیفائی ہوا. اب پوری قوم کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی پانی کا کنیکشن کسی بھی شہر میں نہیں لیا ہے. پانی کے کنیکشن کے لیے فارم دینا ہوتا ہے, شناختی کارڈ دینا ہوتا ہے, پھر تسلسل سے آپ بل بھرتے جاتے ہیں. آل آف اے سڈن اکتوبر میں پشاور میں 6 گھر پتہ چلا ابتدائی کہ انہوں نے شیر افضل نام کے جتنے یہ ڈیفالٹر تھے ان کے بل جو ہے ریٹرننگ افسر کو بھیج دیے کہ جی یہ وہ شیر افضل ہے اور وہ میرے کھاتے میں ریٹرننگ افسر نے ڈال دیے. پھر زیادہ تر ڈسکوالیفیکیشن اس بنیاد پہ ہیں کہ جی آپ پہ پرچے ہیں, فلاں پہ پرچے ہیں. کمبختو, یہ پرچوں پہ کون ڈسکوالیفائی ہوتا ہے؟ اور پرچے تو اب ہماری جو ہے شناخت کلو اور منوں کی حساب سے دے رہے ہیں اور آپ نے خود پھر اسی کو بینچ مارک بنا دیا. پاکستان میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو الیکشن کے پروسیس میں حصہ نہ لینے کی, اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جس بلڈنگ کو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے, یہ اس بلڈنگ کی, اس عدالت کی ذمہ داری ہے. آئین نے ان کو یہ فرائض دیے ہیں. آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے, ڈسپلن کرنا ہے, ناانصافی, ظلم اور جبر کرنے والے کے ہاتھ کو پکڑنا ہے, اور یہ تمام ہائی کورٹ اس کی ذمہ دار ہیں. آرٹیکل 199 یہ اختیار صرف ہائی کورٹ کو دیتا ہے. تو کیوں کر ان عدالتوں کے سائے تلے پاکستان میں یہ شیطانیت کا رقص ہو رہا ہے؟ پورے پاکستان میں قانون کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. انصاف کے لیے انصاف تو تب ہوگا جب پہلے قانون پہ عمل درآمد ہوگا, یا اب انصاف نہ انصاف ہے نہ قانون ہے, طوائف الملوکی ہے, اور اتنی بڑی بڑی عدالتیں اور اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں, اور ہم چیخ رہے ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے پورے ملک خداداد پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اور پاکستان اگر الیکشن ان کا خیال تھا, ان کا خیال تھا, اور یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں, یہ سارے فیصلے انڈو ہو جائیں گے 4-5 ایام میں. ہمارے تمام امیدوار واپس آئیں گے. جب امیدوار بھی ہوں گے اور بیڈ بھی ہوگا تو ہمیں خدشہ ہے کہ یہ لوگ الیکشن کو تاخیر کا نشانہ بنائیں گے, اور تاخیر کے لیے اس ملک میں کوئی ہنہونی ہوگی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لہذا پوری قوم کو الرٹ رہنا چاہیے کہ اب جب سارے راستے بند ہو جائیں گے تو جن کو لایا گیا اس لاڈلے کو, جو پہلے کہتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا, اور اب کہتا پھر رہا ہے کہ مجھے کیوں بلایا, کیوں نہیں, اب وہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں وزیر اعظم بننے والا ہوں. وزیر اعظم 2 لوگ بناتے ہیں, یا خدا بناتا ہے یا عوام بناتے ہیں. ان کے اس کرتوتوں کی وجہ سے خدا کی نظروں میں یہ گمراہ ہے, اور عوام کے ساتھ, عوام کا رویہ اس کی پارٹی کے ساتھ اور اس کے ساتھ میدان میں جا کے دیکھ لیں. 2.5 مہینے 3 مہینے پورے ہونے کو پاکستان بھر میں ایک جلسہ تک نہیں کر سکا, اور ہم جلسے کرنا چاہتے ہیں. ہمارے گردنوں پہ انہوں نے خنجر رکھے ہوئے ہیں. الیکشن شیڈول آ چکا ہے, اور صرف پاکستان تحریک انصاف پہ قدغن ہے. یہ ان عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا ہے. مروت صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ساری عدالتوں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے. پشاور ہائی کورٹ سے آپ کو کلیئر کٹ انصاف مل رہا ہے, اور یوں لگ رہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ باقی عدالتوں سے ایک الگ سٹانس لے کے کھڑی ہے. پشاور ہائی کورٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انصاف تب ہو, یہ میں آپ سب کو سمجھا دوں. پشاور ہائی کورٹ اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے, کوئی احسان نہیں کر رہی ہے. اسی کی تنخواہیں میں لیتے ہیں, اسی لیے یہ مسند نشین ہے. کوئی گریس تو نہیں ہے اگر مجھے میرا حق ملتا ہے.
पेशावर हाई कोर्ट की वाहिद खूबी ये है कि डरी नहीं है, सरेंडर नहीं हुई है। बाकी मैं आपको अर्ज कर दूं, मुल्क में ये तवाइफुल मलूकी न होती अगर अदालतें जो हैं कानून के साथ खड़ी रही थी। क्यों करे आईजी की जरूरत होती है बिला वजह, उसकी पुलिस जाती है जमशेद दस्ती के घर में, बिला वजह मुझे लाहौर हाई कोर्ट के सामने उठाया जाता है। हाई कोर्ट 5 मिनट बाद कहती है गलत फैसला था गिरफ्तारी का। ये कानून है, जिसने मुझे गलत अंदर किया उसको बुलाओ ना, उसको भी अंदर करो। ये इंसाफ है, ये इंसाफ है। 14 दफा अली मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया गया, 17 दफा शारियार अफरीदी को गिरफ्तार किया गया रिहाई के बाद। ये कैसे अहकामात है आपके? जेल से बाहर निकलते हैं फिर मजाल क्यों है? ये पंजाब के आईजी, केपी के आईजी, ये पेशावर हाई कोर्ट की जिम्मेदारी थी। पेशावर में इन्होंने हमारे साथ कम किया, रास्ते काटे, रोड काटे, पुलें गिराई, हर जगह पे मुझ पे पर्चे किए, हमारे वर्करों को उठाया, अगवा बराए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये हाई कोर्ट की जिम्मेदारी थी ना कि आईजी को कठेरे में खड़ा करते और अगर अमल दरामद नहीं हुए तो उसको जेल में भेजते। इंसाफ तब होता, ये इंसाफ नहीं है। मुझे छोड़ दिया, छोड़ना तो बनता है ना, मैंने कुछ किया नहीं है। जमशेद दस्ती के हवाले से तस्दीक कर लें कि उसके ससुराल वालों ने कहा है कि उनकी बेटी के ऊपर कोई जुल्म नहीं हुआ, जमशेद दस्ती ड्रामा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ससुराल वाले बाद में आ जाते हैं, तो लिहाजा ऐसे ससुरालियों की और नवाज शरीफों की बात फिर ज़हन में नहीं लगती है। आगे कोई सवाल? आपने इस पे बड़ी सख्त तनकीद की कि अदालतों में ये जुल्म हो रहा है, हमारे उम्मीदवारान के कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं। तो जब 2018 में एग्रीकल्चर का महकमा ये सब कुछ कर रहा था और 25 मेंबरान को भी अगवा किया जा रहा था, जहांगीर तरीन अपने जहाज को भर रहा था, तो उसकी भी आप तनकीद करते हैं और उसकी भी मुखालिफत? जिस दौर में भी जिस दौर में बैसियत वकील में ये मेरा ईमान है और हर दौर में हम खड़े रहेंगे जुल्म के खिलाफ, चाहे वो किसी पार्टी की हुकूमत हो। पहली बात। दूसरी बात ये है कि उस वक्त भी कानून की हुक्मरानी की कमजोरी थी। अगर ये तरीन जो है जहाज भर भर के ला रहा था, मैं ये कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों को ये समझ लेना चाहिए कि कानून में पेमरा जो है मीडिया को रेगुलेट करता है, उनके तमाम अफाल को सजाएं भी देता है, जजा तो वो देते ही नहीं है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में अवाम के हकूक की पामाली से रोकने का इख्तियार, यानी अगर मुझे कोई गलत गिरफ्तार करता है तो ये आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी है। मुझे कोई कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट नहीं देता है तो आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। कोई मुझे मेरी ठाई से खींचता है, मेरे गर्दन में हाथ डालता है तो आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। कोई मेरे जलसे में शिरकत से मुझे माने करता है तो ये आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। कोई मेरी तफरीक करता है पीपीपी या पीएमएलएन और पीटीआई में तो आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। इस आईन के इन बुनियादी हकूक की इन्फोर्समेंट का हक आला अदलिया को है। तो अगर ये इन्फोर्समेंट में कामयाब होते तो ये मुल्क में ये होता। सिर्फ इससे मसला हल नहीं होना है कि आप मुझे मेरी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करके मुझे उम्मीदवार बना दें। जिस बदबख्त रिटर्निंग अफसर ने ये गलत, अच्छा जी बेल आपको दे देते, वो बेल तो मेरा हक है, किसी का एहसान तो नहीं है मुझ पे। शेर अब्दुल महमूद साहब, आपने कहा है कि आपको खदशा है कि इलेक्शन तखीर का शिकार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किस बुनियाद पे आपको खदशा है कि इलेक्शन तखीर का शिकार? बुनियाद तो अवाम है, अवाम ने इनको मुंह नहीं लगाना है, तो लिहाजा अवाम इनके पास नहीं है, वोट इनके पास नहीं है। 8 फरवरी इनका योम एहतसाब है और इनके लिए योम क़यामत होगा। ये 8 फरवरी को अवाम को वोट डालने तब देगी जब पीटीआई नहीं होगी, और पीटीआई जो है कानून के मुताबिक ये सब कुछ कर सकते हैं, आईन नहीं लिख सकते हैं। ये हमारे हकूक हैं, अदालत पाबंद है कि हमारी इन हकूक को हमें दिलाएं, इन्फोर्स कराएं। जब तक 1973 के आईन के बुनियादी हकूक का चैप्टर इस हालत में एक्टिव है, तब तक जो है पीटीआई को कोई
باہر نہیں رکھ سکتا ہے. بلے کا نشان نہ ملا. مدر صاحب یہ کہیے گا، آپ بار بار الیکشن میں تاخیر کی بات کر رہے ہیں. اسی عدالت کے چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دے رکھے ہیں کہ انتخابات میں تاخیر کی کوئی ذکر نہ کرے. اگر کسی کو کوئی بات آتی بھی ہے تو وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی سے اس کا ذکر کرے. تو یہ آپ ان احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرے، وہ بھی سپریم کورٹ کے ہاتھے میں کھڑے ہو کے. ہم نے سپریم کورٹ کے احکامات کی بھی بدترین پامالی دیکھی ہے. تازہ ترین 14 مئی کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. 14 مئی کو سپریم کورٹ، اسی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. پامال ہوا، کیا ہوا؟ نہ کہ صرف پامال ہوا، یہاں پہ دھرنا دیا گیا، ججوں کو سلواتیں سنائی گئی، گالیاں دی گئی، اور نون نے یہ وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ تھوڑا سا کوئی جج انصاف کرنے کی جرت یا ہمت پکڑ لیتا ہے تو آگے سے اس جج کے خلاف نام لے کے یہ جناب عرضہ سرائیاں کرتے ہیں. اعلیٰ عدلیہ کو چاہیے کہ جو بھی جج کا نام لے کے اس کے جوڈیشل کنڈکٹ پہ بلا جواز یا بدنیتی پر مبنی تنقید کرتا ہے، ان لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. اس وقت بندیال صاحب شہباز شریف کو کٹہرے میں کھڑا کرتے توہین عدالت میں. یہ سلسلہ تھم جاتا. جب آپ راستہ دیں گے تو پھر یہی حالت ہوگی. عدلیہ کی بے توقیری جو ہے آج تک جاری ہے. اور آپ جو فرما رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ پتھر کی لکیر ہیں کو ہم گوا رہے ہیں، ہم اس پتھر پہ بنائی گئی لکیر کو 8 فروری تک دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کرے یہ پتھر کی لکیر ہی رہے، 14 مئی کا فیصلہ نہ ثابت. مربت صاحب یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ جو رہنما ہیں، آروز نے بڑی شفقت بھی کی ہے ان کے ساتھ. بابر اعوان ہیں، لطیف کوسا کے کاغذات منظور ہوئے، اس کے علاوہ عمر ایوب ہیں، تو ان کے لیے کوئی تعریفی کلمات کہیں گے؟ جی، جن ریٹرننگ آفیسر نے کاغذات کی نامزدگی چند ایک کے اگر منظور کیے ہیں تو یہ کوئی شفقت نہیں ہے. وہ جو دوسری طرف کے سینکڑوں چھوڑوں کے ایکسیپٹ کیے ہیں وہ بھی تو آپ سامنے رکھیں. اور بابر اعوان، لطیف کوسا یا بہت سارے یہ بڑے چوٹی کے وکیل ہیں، تو لہذا ان کو پتہ ہے کہ اگر دیکھیں ڈسکوالیفیکیشن کے لیے کوئی قانونی جواز تو دینا ہوتا ہے، کوئی ایک جواز تو دینا ہے نا. میرا جواز انہوں نے دیا ہے. اور آپ سب یاد رکھیں، میں خود جاؤں گا ہائی کورٹ میں، اس آرو کو ہائی کورٹ پوچھے گی کہ بھائی ان بجلی کے کنیکشنوں کا اس سے کیا تعلق ہے. کوئی جواب بنے گا اس کے ذہن میں یہ جرم ہے، فراڈ ہے، چیٹنگ ہے اس محکمے کا بھی اور آرو کی ملی بھگت کے ساتھ ہے. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں. تھینک یو. عمر ایوب صاحب وکیل نہیں رہے. وہ میں نے اس بڑے مائک پہ لگایا ہوا ہے، جیسے آپ کھینچ رہے ہیں سارا. جی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں شیر افضل مرود ٹاک کر کے یہاں سے سپریم کورٹ سے جا رہے ہیں. جہاں سے منظور ہونے تھے وہاں سے ریجیکٹ. اپنے ٹریبیونل سے کیا آپ کو سر امید ہے؟ امید نہیں، مجھے یقین ہے. کیا یقین ہے سر؟ کہ یہ آرڈر جو ہے یہ آرڈر سیٹسفائیڈ ہوں گے. خان صاحب کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ 20 دن میں واپس آئے گا، باہر آئے گا. کیسے کہہ سکتے ہیں سر؟ وکیل ہوں ان کا اور انہی کیسز میں ہوں. ہاں، یعنی کہ یہ بات آپ یقین سے کہہ رہے ہیں کہ 20 دن میں عمران خان واپس آئے؟ میں نے کبھی ایسی بات پہلے کی ہی نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ نواز شریف کو جو ہے اب کوئی بچی پکڑ لینا. اپنے گناہوں کی معافی کا مزید